اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادتوں میں سے ایک عبادت صدقہ بھی ہے، اور صدقے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ جہاں آپ کی دعائیں بھی آپ کے کام نہیں آتی، وہاں صدقہ آپ کے کام آتا ہے۔ صدقہ آپ کے اور اللہ کے تعلق کے درمیان کھڑی ساری دیواروں کو گرا دیتا ہے، کیونکہ صدقہ آپ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشی اور محبت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ صدقہ پیسوں کی صورت میں ہی کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا فرض ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر کسی کے پاس کچھ نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اپنے ہاتھ سے کچھ کما کر خود کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے کہا، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو؟ فرمایا کہ پھر کسی حاجت مند فریادی کی مدد کرے۔ لوگوں نے پھر سے سوال کیا کہ اگر اس کی بھی شکست نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری باتوں سے باز رہے، یہی اس کا صدقہ ہے۔ صدقہ انسان کو کبھی بھی خالی نہیں رہنے دیتا، نیکیوں کے حوالے سے بھی اور مال کے حوالے سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال و پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، پھر اسے دینے والے کی خاطر بڑھاتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ وہ کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے، یعنی صدقہ دینا اس کھجور کی طرح ہوتا ہے جو آپ اللہ کی راہ میں کسی کو دیتے ہیں، اور پھر اللہ اس ایک کھجور کو آپ کے لیے درخت بنا دیتا ہے جس پر اس ایک کھجور جیسی لاکھوں کھجوریں ہوتی ہے جو آپ نے اللہ کی راہ میں صدقہ کی ہوتی ہے۔ صدقہ کا صلہ کبھی بھی کم نہیں ملتا، یا تو دوگنا ملتا ہے یا تگنا۔ صدقہ آپ کو اللہ سے قریب تر کر دیتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو نہ آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے، بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ، اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، اور پتہ ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے نا، تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ اللہ پھر وہ کرچیاں خود سمیٹتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے ہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ سے تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا دے دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، تب بھی جب تم کہتے نہیں اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتے ہیں، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہے، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہے۔
پھر کچیا بھی سمٹ جاتی ہے اور شفا بھی مل جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں صنف نازک ہوتی ہے۔ ہر لڑکی اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ وہ بہت نازک مزاج ہے، وہ دکھوں کو نہیں جھیل سکتی، وہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ بات بات پر آنسو بہانے لگ جاتی ہے۔ اللہ نے ان کو نازک بنایا ہے۔ میں سوچتی ہوں لڑکیاں جب بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہوتی ہے، وہ یہ بات کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ صنف نازک ہے؟ وہ بے پردگی کرتے ہوئے کیوں بھول جاتی ہے کہ وہ صنف نازک ہوتی ہے؟ جب وہ کسی کا ذرا سا دھوکہ اور غصہ برداشت نہیں کر سکتی تو وہ رب کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتی ہے کہ کل کے روز محشر میں رب کے قہر کا سامنا نہیں کر سکتی کیونکہ میں صنف نازک ہوں؟ اسے سوچنا چاہیے اور خود کو محشر کے حساب سے بچانا چاہیے۔